پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس شخصیت کے ساتھ بات کریں گے، اور بات کیا کریں گے بلکہ سیکھیں گے، اپنے مسائل کا حل جانیں گے، پاکستان کا ایک نابغہ نام، ایک محبوب اور مقبول اور ممتاز نام ہمارے ملک کا، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب کون آپ سے واقف نہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور مسلسل تشریف لاتے ہیں۔ صرف اسی پروگرام میں مفتی صاحب سے سیکھتے ہوئے ہمیں الحمدللہ تقریباً 12 برس ہو گئے۔ ہمارے علماء آتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال نوشاد اختر صاحب کا ہے، پنڈی سے۔
مفتی صاحب دعا کی حیثیت کیا ہے؟ دعا کے رد اور قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ دعا کے آداب کیا ہیں؟ کیا دعا قبول نہ ہونے پر ترک دعا درست ہے؟ مستجاب الدعوات کون لوگ ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے۔ الدعاء هو العبادہ، سبحان اللہ۔ دعا ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ عبادت کے معنی اللہ تبارک و تعالی معبود مطلق کے حضور بندے کا انتہائی درجے کی تذلل اور پستی کا اظہار کرنا، جس سے آگے کوئی حد نہ ہو، ٹھیک۔ جس کو عربی میں کہا گیا ہے کہ اقصی غایت التذلل۔ تو دعا میں چونکہ بندہ اپنے رب کے حضور انتہائی عجز کا، تواضع کا، انکسار کا، درماندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں عبادت کی روح آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و رسوا ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جی۔ خود بندوں کو دعوت دی کہ اے پیارے حبیب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، جی۔ کیونکہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا بعید ننادی ہے ام قریب نناجی ہے، ہمارا پروردگار ہم سے دور ہے کہ زور زور سے پکاریں، یا قریب ہے کہ سرگوشی کے انداز میں بات کریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرے احکام کو قبول کریں جی۔ اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ فرمایا کہ ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی سے پکارو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ من یکشف السوء عنہ، من یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ مضطر، پریشان حال، درماندہ حال جب پکارتا ہے تو وہ کون ہے جو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے؟
وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ، اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جو لبرل ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ بہت دعائیں کرتے ہیں، سنوائی نہیں دیتی، کوئی جواب ہی نہیں آتا، اور کبھی بندہ خود کہتا ہے کہ دعوت ودعوت ودعوت فأنا یستجاب۔ جی تو پہلی بات تو یہ کہ میں دعا کرتا رہا، پکارتا رہا، سنوائی نہیں ہے۔ تو بندے کا یہ جو کنسیپشن ہے، تصور ہے، یہ بنیادی طور پر غلط ہے کہ آپ کوئی اللہ کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے آرڈر کر دیا اور فوراً کمپلائی ہو جائے۔ آپ نے تو عاجز و درماندہ ہو کر اپنی حاجت کو، اپنی غرض کو، اپنی فریاد کو فریاد رس کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب اس کو کب قبول کرے، کیسے قبول کرے، کس صورت میں قبول کرے، تو مالک و مختار تو وہ ہے۔ اس لیے کہ دعا کی ایک روح یہ بھی ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنی دانست میں یا اللہ جو اپنے لیے بہتر سمجھا وہ میں نے تیری ذات سے طلب کیا، لیکن میرے حق میں در حقیقت بہتر کیا ہے یہ تیری ذات عالی صفات مجھ سے بہتر جانتی ہے، لہذا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو خوب جاننے والا ہے۔ آداب میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، حدیث پاک میں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سرٹینٹی کے ساتھ دعا مانگو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر بندہ کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، تو ایسی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اور حدیث میں بھی فرمایا کہ وَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، جب مانگیں تو ود فل ڈٹرمنیشن یا پوری عزیمت کے ساتھ مانگے کہ مجھے جو ملنا ہے اسی دربار سے ملنا ہے، اسی بارگاہ سے ملنا ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری میں، حضور میں کہ یا غلام ہو، اے لڑکے، احفظ یحفظک اللہ، تم جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ یا احفظ تجد اللہ تجاہک، تو اس بات کو یاد کر اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تجد اللہ تجاہک، کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو مانگے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد مانگے، استعانت مانگے کرے تو اللہ کی ذات سے کرے۔ تو لہذا قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، التجا کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ دعوتو ودعوتو ودعوتو فانا یستجاب، کہ میں دعا کرتا رہا، میں دعا کرتا رہا، میں دعا کرتا رہا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ وَكَيْفَ يُسْتَجَابُ، کہ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَام وَمَلْبَسُهُ حَرام، تمہاری
کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو تو پاکیزہ ہو کر تو اس کی بارگاہ میں پیش ہو تاکہ تو قبولیت کا مستحق بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جو ایقان اور ایمان کی بات ہے تو میں مثال کے طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک گداگر کسی کے دروازے پہ آتا ہے اور بیل بجاتا ہے یا دروازے کو نوک کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دے، تو اندر سے کہتا ہے معاف کر دے۔ جی 2-4 منٹ کے بعد وہ پھر بیل بجاتا ہے، پوچھتا ہے اندر سے کون، تو کہتا ہے کہ معاف کر دے۔ بابا کہہ دیا۔ جب کچھ 2 منٹ کے بعد پھر بجاتا ہے تو اس کا غصہ آتا ہے اور وہ آ کر دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ کہہ جو دیا کہ معاف کرو، لیکن پھر بھی وہ نہیں جاتا اور پھر بیل بجاتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا تو وہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑاتا ہے۔ ٹھیک تو میں کہتا ہوں کہ جو یقین کسی گداگر کو کسی بندے کی عطا پر ہے، جی اتنا یقین تو بندے کو رب کی عطا پر ہونا چاہیے سبحان اللہ کہ اس ایمان و ایقان کے ساتھ مانگے کہ میں اسی در سے لے کر رہوں گا سبحان اور اللہ۔ مرادیں میری پوری ہو کر رہیں گی۔ باقی حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت دعا کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی بین ہی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے جو بندے نے مانگی ہے، ٹھیک اور یہ ہمارے آپ کے تجربات میں آتی رہتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بین ہی اس دعا کو قبول نہیں فرماتا لیکن اس سے بہتر کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک یا کبھی بین ہی اس دعا کو قبول تو نہیں فرماتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک مصیبت کو ٹال دیتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک تو اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ فرمائے گا کہ تمہاری یہ دعائیں میرے پاس امانت ہیں جو میں نے قبول نہیں فرمائیں، تو تب بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب مجھے یہاں مل جاتی۔ ٹھیک تو ہمیں اللہ کی طرف تفویض کرنی چاہیے۔ ہاں کہ وہ افراد کون سے ہیں، تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم فإنہ لا حجاب بینہ وبین اللہ، کہ مظلوم کی پکار سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور معاذ ابن جبل سے فرمایا جب اس کو قاضی بنا کر بھیجا گیا تو فرمایا کہ مظلوم کی پکار سے ڈرنا، کیونکہ اس کی پکار بادلوں سے اوپر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مسافر حالت سفر میں ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں، زمزم پر جاتے ہیں، صفا اور مروہ میں پہ جاتے ہیں، عرفات اور مزدلفہ میں جاتے ہیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ جمعے میں فرمایا کہ ایک ساعت قبولیت دعا ہے ٹھیک کہ اس میں بندہ مانگے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو آپ کے توسل سے حضور کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک صحابی آئے اور حضور سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجئے۔ ایک صحابیہ نے عرض کیا، ان کو مرگی کی بیماری تھی کہ انی اسرع، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان شئت دعوت لک اور ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے تو صبر پر تجھے جنت ملے گی۔ تو اس
اس صحابیہ کو اللہ کے رسول کے فرمان پر اتنا یقین تھا ٹھیک کہ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، بس آپ اتنا کرم فرما لیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو انی اتکشف میرا سطر کھل جاتا ہے، اب جب دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے، میں دعا کروں گی، میں صبر کروں گی۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جو کسی جیتی جاگتی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس خاتون کو دیکھے۔ سبحان اللہ تو اس کا تعلق بھی ایمان و ایقان سے ہے۔ اور عرفہ کی شام کو مغرب کی بعد دعا مانگنے کا حکم ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، وہاں پر گڑ گڑا کر تواضع کے ساتھ زاری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دعا فرمائی تواضع کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے پیارے حبیب آپ کی دعائیں قبول ہوئیں، الا التبعات او المظالم، مگر جن بندوں نے دوسروں کی حق تلفی کی ہے ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک حضور وہاں سے مزدلفہ گئے، رات کے پچھلے پہر گڑ گڑا کر پھر آپ نے دعائیں مانگیں تو ایک مرحلہ آیا کہ آپ کے لب مبارک تبسم آمیز ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اضحکک اضحک اللہ سنک، یہ تو چونکہ تضرع کا تواضع کا مرحلہ ہے تو آپ کی اس ہنسی کا سبب کیا بنا؟ ہماری جو تمنا ہے کہ یہ نورانی دندان مبارک ہمیشہ تبسم آمیز رہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے امت کے ان گناہ گاروں کو جن پر دوسروں کے حقوق ہیں تو ان کی بھی معافی کا اہتمام فرما دے۔ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ وَعَفَوْتَ الظَّالِمَ، اللہ تو کریم ہے، تو چاہے تو مظلوم کو نواز دے اور اپنی نوازشوں کے بدلے میں ظالم کی جان چھڑا دے۔ تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ تو شیطان یا ویلتا یا صبورا اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالتے ہوئے نامراد ہو کر جا رہا ہے کہ ہائے میں تو برباد ہو گیا، میری ساری محنت چلی گئی۔ تو اس کی حالت پر مجھے ہنسی آئی۔ اب کچھ حضرات جو لبرل ہوتے ہیں، پرویز صاحب نے لکھا کہ اصل میں دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی مجمع میں مثلا دعا کر دی کہ کسی نے کہا کہ میں مقروض ہوں، قرض ادا ہو جائے، دعا کیجئے، دعا کر دی تو مقصد یہ تھا کہ اس کی فریاد بندوں تک پہنچ جائے اور کوئی بندوں میں سے اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ یہ ہے، ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہماری پکار اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ القلب بین اصبع الرحمن کہ دل اللہ کی انگشت قدرت کے درمیان ہے، یصرفہ کیف یشاء، جیسے چاہے موڑ دے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کو موڑ دیتا ہے۔ جیسے ہم اگر برابر میں بیٹھے ہوں اور لیپ ٹاپ پہ ایک دوسروں کو اگر میسج کر رہے ہوں تو ظاہر ہے، یا بیٹھ کے موبائل سے فون کر رہے ہوں تو یہ ڈائریکٹ آواز تو نہیں جاتی، یہ تو جو ان کا سینٹر ہے وہاں پر جاتی ہے، وہاں سے ٹرانسفر ہو کر آتی ہے۔ تو ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ کی
سینٹرل پوسٹ میں پہنچتی ہیں سبحان اور اللہ، وہ کرم فرماتا ہے تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض دعائیں جو ہمیں بظاہر قبول نہیں ہوتی وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، ذخیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ ایک توشہ آخرت بن جاتی ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک فرمان، اللہ اکبر، کہ پھر بندہ یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور سب یہاں صلہ یہاں مل جاتا، صلہ یہاں مل جاتا۔ غلام فرید صاحب ہیں، نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھنا کیسا ہے؟ انیقم صاحب، حدیث پاک میں روایت تو ہے حضرت انس بن مالک سے کہ نماز پڑھ لے تو پیشانی پر ہاتھ رکھے اور یہ پڑھے کہ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ اللہم اذہب عن الحزن، کہ اس اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اے اللہ مجھ سے غم کو دور کر دے۔ یا بسم اللہ الذی لا الہ غیرہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہم اذہب عن الحزن یا عن الہم والحزن، اے اللہ مجھ سے رنج و علم کو دور کر دے۔ تو اس کے بارے میں روایات ہیں، بعد نے کہا یہ ضعیف ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ روایت ضعیف بھی ہو لیکن چونکہ فی نفس ہی دعا کے کلمات بہت اچھے ہیں، خیر ہیں، کوئی دعا مانگے گا تو اس کو ثواب ملے گا، قبول ہوگا۔ مفتی صاحب، یہ سوال ہے محمد رمیز صاحب کا۔ ہر طرح کے سوال آتا ہے ہمارے پاس۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک مردے کی روح قبر پر آتی ہے اور اندھیرا دیکھ کر پلٹ جاتی ہے، لہٰذا وہ قبر کے اوپر چراغ جلاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ انیق احمد صاحب، یہ بات درست نہیں ہے۔ جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قبر پر نہ چراغ جلانا چاہیے، نہ موم بتی جلانی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ارواح کو اس نور کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں قبر میں جس نور کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ الصبر ضیاء والصلاۃ نور، صبر روشنی ہے، نماز نور ہے۔ تو عبادات کا، نمازوں کا، نوافل کا، تلاوت قرآن کریم کا، حسنات و خیرات کا جو اللہ کے ہاں اجر ہوگا وہ نور چاہیے۔ البتہ اگر قبرستان میں لوگوں کے آنے جانے کے راستوں کو صاف کیا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور وہاں پر روشنی کا انتظام کر دیا جائے تاکہ آنے والوں کے لیے اچھا کو روشنی ملے، تو یہ بھی کار ثواب ہے۔ البتہ بہت زیادہ چراغاں کرنا تو اس کی قبرستان والوں کو ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس طرح کی جو روایات ہیں یہ درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور سوال ذرا سا ہٹ کے ہے، غلام شبیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ نعت یا سلام میں یہ شعر پڑھنا کیسا ہے کہ امتی کیا خود خدا شیدا ہے تمہارا؟ انیق احمد صاحب، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جی کہ حمد باری تعالی اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر امت کی جو منقبت ہیں یہ نہایت حساس شعبہ ہے،
اور یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے جنہوں نے بادیچے اطفال بنا دیا، ٹھیک، جو جی میں آتا ہے شعر میں کہہ دیتے ہیں۔ اب شیدا کے معنی تو آشفتہ ہونا، فریفتہ ہونا، مجنون ہونا، کسی کی محبت میں حد سے گزر جانا، یہ سارے معنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں کہ کہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر شیدا ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ تو اس طرح کے کلمات کا نعت پاک کے اشعار میں استعمال کرنا خلاف ادب ہے اور جائز نہیں ہے۔ ساتھ اجازت دیں تو یہ بھی عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بارے میں کہا گیا کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا، کہ حضرت جنید و با یزید بغدادی رحمہم اللہ تعالی جیسے اولیاء کرام بھی خود رفتہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ کے آداب قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز کو پست رکھنا چاہیے، بلند نہیں کرنے والا، ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر آواز کو اونچا نہ کرو۔ لیکن ساتھ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تأترونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جیسے حضور کے درجات کی کوئی انتہائی نہیں، اس لیے کہا گیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد الہدی بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی تعریف کا حق تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد عظیم ترین ذات آپ کی ہے۔ یا غالب نے کہا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی ثنا کو اللہ پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ کمال ثنا تو وہ کر سکتا ہے جو ان کے مرتبے اور مقام کو جانتا ہو، اور وہ جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ جیسے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں فرمایا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیری کمال ثنا وہی ہے جو خود تو نے اپنی ذات کی فرمائی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کے باوجود فرمایا کہ تم میری تعریف بیان کرنے میں اس قدر مبالغہ نہ کرو جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں کر دیا، کہ مقام بندگی اور مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں پہنچا دیا، ابن اللہ کہہ دیا، ثالث و ثلاثہ کہہ دیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے کہ میری شان میں ایسی کوئی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے جو مقام رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں لے جائے، اور شیدا جیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان نہیں ہے۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نعت میں اس پر آپ کا بڑا کام بھی ہے مفتی صاحب، آپ نے ہمیشہ اصلاح کی ہے کہ جب بھی نعت لکھنے بیٹھو تو بہت قرینے سے لکھو، سلیقے سے لکھو اور با ادب ہو کے لکھو، کیونکہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نعت گوئی کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم اپنے محبوب کا ذکر
کسی غیر معیاری شخص سے سننا پسند نہیں کر سکتے. تو اللہ اپنے محبوب کا ذکر اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. جی عہد نبوت میں جب مجلس نبوت سجی ہوتی جی اور صحابہ کرام فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن رہے ہوتے جی تو کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتا رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما لیجئے، مقرر ارشاد فرما لیجئے. اب وہاں منافقین یہود بھی تھے تو وہ بھی بیٹھے ہوتے تو رائنا کو تھوڑا سا امالہ کر کے جھکا کر کہتے کہ رائنا، جی اور باہر آ کر اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہتے کہ دیکھیے یار ہم نے کیسے بنا دیا، ہم نے رائنا کہہ دی ہمارے چرواہے، یا ران سے مشتق ہے جس کے معنی احمق کے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر تم بیٹھے ہو اور تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو آئندہ رائنا مت کہا کرو. اگرچہ رائنا کے معنی درست ہیں، بولنے والے صحابہ کرام کی نیت بھی درست ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن کوئی بدباطن، خبیث النفس، بدعقیدہ، منافق شخص اس کو دور کے توہین کے معنی میں لے سکتا ہے. کہ آئندہ تم رائنا نہیں کہو گے بلکہ یہ کہو گے کہ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، نگاہ کرم ہو جائے. واسمعوا، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی توجہ سے سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، علمی اختلافات، وہ آپس میں مخالفت کیوں بن جاتے ہیں؟ اور اس کا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دین تو ایک ہی ہے، تو یہ مخالفت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ علمی اختلافات مخالفت کیوں بن جاتے ہیں؟ انیق احمد صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْ آيَاتِهِ اختلاف السنتکم و الوانکم. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے جد اعلیٰ اور جد اولیاء یعنی حضرات آدم و حوا علیہم السلام تو ایک ہی تھے، لیکن تمہاری رنگتیں بھی جدا جدا ہیں، تمہاری بولیاں بھی جدا جدا ہیں. تو یہ جو تنوع ہے، ورائٹی ہے، ویریشن ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. لہذا جب رنگتوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو سوچ اور فکر کے زاویے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، عقول و اذہان میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصول دین ہیں ان میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات پر ایمان، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ثواب و عذاب پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، پھر اللہ کے جو فرائض ہیں، احکام ہیں، عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر محرمات ہیں. تو جو قطعی امور ہیں ان میں تو قطعاً اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہاں،
جو اجتہادی امور ہیں تو ان میں کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد ہو سکتا ہے، نئے نئے حالات بھی درپیش ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا 400-500 سال پہلے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور 1000 میل دور کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوں گے، پھر آ گیا کہ ٹیلی ویژن پر ڈائریکٹ دیکھ رہے ہوں گے، فضاؤں میں خلاؤں میں پرواز کر رہے ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نت نئے حادثات و سانحات، نت نئی حالات آتے ہیں تو اجتہاد ہوتا ہے، دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ دلائل کی روشنی میں اپنا موقف بیان کرے، اور دلائل کا وزن دیکھ کر لوگ جس کی رائے پر چاہیں گے عمل کریں گے۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ طاقت کے بل پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں، جس سے تصادم ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چاہے مذہبی بنیاد پر ہو، لسانی بنیاد پر ہو، علاقائی بنیاد پر ہو، کسی اور بنیاد پر ہو، یہ تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، تو ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، یا سولی پر چڑھایا جائے، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا زمین سے اٹھا لیا جائے۔ تو لہذا مسلح تصادم کرنا یا طاقت کے بل پر اپنی بات کو منوانا، اس کی گنجائش نہ شریعت میں ہے، نہ دستور میں ہے، نہ قانون میں ہے، نہ آئین میں، نہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال جو کیا اس نوجوان نے، وہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ علمی اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ علمی اختلاف کن کے مابین ہوتا ہے؟ علماء کے مابین ہوتا ہے۔ تو علماء اپنے علمی اختلاف کو خاص محفلوں تک رکھیں، اسے پبلک میں لے کر نہ آئیں۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ ثانوی ایشوز پر بات نہ کی جائے۔ تیسری بات، اس کے بعد آپ فرمائیے گا، تیسری بات میری طرف سے آخری بات، کہ اپنی رائے کو ہمیشہ حق اور سامنے والے کی بات کو ہمیشہ باطل نہیں قرار دیا جائے۔ علمی اختلاف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اختلاف و امتی رحمت، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ یہاں اختلاف، یہ امت پن وہ قائم رہے۔ ارشاد انیق احمد صاحب، یہ جب سے یہ پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیا آیا، یہ جو ہمارا پروگرام ہے پیام صبح، تو میں اس کی اس لیے تحسین کرتا ہوں، اور اس لیے میں نے لکھا بھی تھا کہ یہاں پر خلافیات کو نہیں لایا جاتا، کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمات پر بات کی جائے، اور دین کا مثبت پیغام جو ہے وہ ناظرین اور سامعین تک پہنچایا جائے، اور امت کو قرآن سے قریب کیا جائے۔ لیکن یہ چونکہ ایک فورم اور اسٹیج آ گیا فتنہ پردازوں کے ہاتھ میں، تو جو لبرل لوگ ہیں وہ حساس مسلکی اختلافی مسائل کو زیر بحث لا کر اور مباحثے اور مناظرے کراتے ہیں تاکہ ان کی اسکرین کی رونق بڑھے۔ لیکن اچھا، جو علماء استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ دراصل
یہ دین کی محبت میں یہ نہیں کر رہے، بلکہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین لڑانے کے لیے آیا ہے، دین بانٹنے کے لیے آیا ہے، جبکہ ان فورم سے پیغام یہ جانا چاہیے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمارے ہاں جو کنٹرولنگ ادارے ہیں، پیمرا ہے، ان کو ان باتوں پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس فورم کو تخریب کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے، تفریق کے لیے، تشتت کے لیے استعمال نہ کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور امت کو جوڑنے کے لیے ہر سطح پر کام ہونا چاہیے، اور انسانی زندگی میں بھی، انسانی رویوں میں بھی جو اختلافات ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب سے جوڑیے. اب آج کل جو سیاسی فرقہ پرستی ہے اس نے تو مذہب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور جو گالی گلوچ ہے، توہین ہے، تضحیک ہے، تذلیل ہے انتہائی درجے کی، تو یہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی کہیں کنٹرول ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس فتنے کو روکنا چاہیے، ورنہ ہماری قوم جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. ٹاک شوز میں جب تک لڑائی جھگڑا نہ ہو، چیخم پکار نہ ہو، پھیپڑوں کی قوت سے نہیں جیتا جاتا، دماغ کی قوت سے جیتا جاتا ہے. جو جیا وہ دلیل سے جیا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. تو بینہ پر مدار ہونا چاہیے. بینہ یہ دلائل پر، کہ دلائل بتائے جائیں، پیش کیے جائیں. کتنے لوگ ٹاک شوز میں آتے ہیں جنہوں نے کوئی 2 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں، بس بات کرنی ہے. پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتا، پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتا، کیا گزری ہے پاکستان پر، کن مراحل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. جی ہاں بالکل. صرف یہ کہ آج کے حالات کیا ہیں، کیا چل رہے ہیں، کل کیا ہوا، اور کہیں سے انفارمیشن لے لی، سوالات بنائے اور لڑوا دیا آپس میں. اور وہ کان میں لگا ہوتا ہے، پیچھے سے اس نے جو پھونک دیا اس کو زبان پہ بس. اللہ اکبر. اور یہ خطرناک چیز ہے قوموں کی تعمیر میں. اس عمل کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے ہماری قوم کو کتنا نقصان پہنچا. پی ٹی وی نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تہذیب سکھائی، اور بتایا لوگوں کو کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں. جب انیق احمد صاحب ریڈیو پاکستان تھا جی تو اس وقت ہم چونکہ جاتے تھے درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے، جی تو ایک ایک لفظ کو چیک کیا جاتا تھا کہ اس کا اثر سننے والے پر کیا ہوگا. تلفظ. ہاں، مثلا امراتن بغیہ، جی ایک حدیث ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا تو مجھے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ اس کا ترجمہ جو ہے گنہگار عورت کر دیں. یعنی اتنی احتیاط کی جاتی تھی کہ کوئی ایسا لفظ جو ہے جس سے لڑکے لڑکیاں، باپ بیٹا، بھائی بہنیں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ٹھیک، تو وہ ایسے الفاظ سے ان کی سماعتیں آشنا ہی نہ ہوں، کیونکہ کل یہ لفظ ان کی زبانوں پر آئیں گے. کیونکہ وہ میڈیا کو سند مان رہے ہیں کہ میڈیا سے آ گیا. جب پی ٹی وی آیا تو تب بھی غنیمت تھا. غنیمت تھا. آج نہ زبان، نہ بیان، نہ شائستگی، نہ آداب گفتگو. قولوا للناس حسنا، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی آداب گفتگو، شائستگی جو قوم بھول جائے اور اس پر فخر کرے، اس پہ فخر کرے. اللہ اکبر. جو آپ نے بات فرمائی کہ ہاں پیمرا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہو سکتی ہیں، دعا کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ قابل رشک، نیکیوں میں سب سے زیادہ
اجلت کرنے والا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ قابل رشک، نیکیوں میں سب سے زیادہ اجلت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار